مسلح افواج علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. قومی سلامتی کو خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ. آپریشنل تیاریوں اور تربیتی معیار پر بریفنگ دی گئی. خصوصی فیلڈ مشقوں کا مشاہدہ بھی کیا. آرمی چیف کا مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور. فیلڈ مارشل نے جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا. آرمی چیف کا CMS لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ. فیلڈ مارشل نے عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی. جوانوں سے خطاب میں کہا فوج پوری توجہ، پیشہ ورانہ مہارت اور مضبوط ارادے کے ساتھ کثیر الجہتی چیلنجز کا مقابلہ کرے گی. مسلح افواج اعلیٰ معیار، نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. قبائلی عمائدین پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. وزیر اعظم کو بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. وزیر اعظم بلوچستان کے لیے 5 دانش اسکولوں کا افتتاح کریں گے. افسوس اس بات کا بھی ہے کہ شاید آپ کی جو معاشرے میں جس طرح کی وہ جگہ ہونی چاہیے تھی، وہ شاید ہمارا فیلئر ہے کہ ہم وہ دینے سے قاصر رہیں. تو یہ ایک بہت چھوٹی سی رقم ہے، 25,000 روپیہ مہینہ. ہم نے 15,000 سے بات شروع کی تو میرے والد نے کہا کہ جو امام حضرات ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو 15,000 تو بالکل نہیں، آپ کم از کم 25,000 سے ان کا آغاز. بعض لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا. احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا. مذہبی منافرت کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. فروری سے امام مسجد کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے 25,000 اعزازیہ فراہم کیا جائے گا. 70,000 امام کے اکاؤنٹ کھل گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا علماء اور ائمہ کرام کا معاشرے میں اہم کردار ہے. افسوس ہے معاشرے میں علماء کو جگہ دینی چاہیے، وہ دینے سے قاصر ہیں. علماء اور حکومت کے درمیان قریبی تعلق رہنا چاہیے. ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں اسٹروک سینٹرز کا جال بچھانے کا فیصلہ. ہر ڈسٹرکٹ میں ماہر نیورولوجسٹ اور پیڈز نیورولوجسٹ تعینات ہوں گے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کہا جائے گا. تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اسلام آباد میں اجلاس. بیرسٹر گوہر سلمان اکرم، راجہ اسد کیسر اور جنید اکبر نے شرکت کی. اجلاس میں تنظیمی امور کے معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. 8 فروری کو ہونے والی عوامی آگاہی مہم پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی. آپ کو اسپیکر صاحب بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس مینڈیٹ ہے، آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں. نہیں، اٹس کلیئر کٹ نو. نہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اچکزئی صاحب جائیں گے نا. اچکزئی صاحب کے ساتھ پھر جو پی ٹی آئی کے جو TTAP میں نمائندے وہ جائیں گے. مطلب پی ٹی آئی نہیں جائے گی، آپ اچکزئی صاحب کو بھیجیں گے؟ پی ٹی آئی نہیں جائے گی. پی ٹی آئی کس کی جماعت ہے؟ عمران خان کی ہے. جب عمران خان کہتا ہے تسی نہیں جانا ہے انہوں نے اچکزئی صاحب نے، تو ہم خام خواہ. قیدیوں کی رہائی اور دیگر مطالبات کی شکل میں جو اعلامیہ آج سامنے آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے مطالبات کے قریب نہیں ہے. یہ ہے کہ جب ہم ان شخصیات کو اون نہیں کرتے جو اس کو آرگنائز کر رہی ہیں، تو ہم ان کے منہ سے نکلی ہوئی کسی بات کو بھی اون نہیں کر سکتے. ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے میں بھی آزاد تھے، پارٹی سے بھاگنے میں بھی آزاد تھے، عمران خان کو برے وقت میں ڈمپ کرنے میں بھی آزاد تھے. بھی یہ کسی بھی قسم کا نمائشی معاملہ کرنے میں آزاد ہے. پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کے گرین سگنل کے باوجود مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے انکار. پروگرام فیکٹ میٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا اگر اسپیکر قومی اسمبلی مذاکرات کے لیے بلائے تو نہیں جائیں گے. یہ کام اب محمود خان اچکزئی کریں گے. وقاص اکرم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اجلاس کو بھی نمائشی قرار دے دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ. ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشن دیکھے. پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا زبردست مظاہرہ دیکھا. پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے شاندار معیار کو سراہا.
نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs ایک ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج جائیں گے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ نیپرا نے ملک بھر میں بجلی مہنگی کر دی۔ 1 جنوری سے فی یونٹ قیمت ₹1.79 بڑھا دی۔ اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ اس وقت ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کے اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 ہیں۔ نیپرا کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا بھی اعلان۔ بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سینٹ میں جلد ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اختیارات کم کرنے کا مقصد گرین لینڈ پر قبضے کی یک طرفہ کوشش کو روکنا ہوگا۔ وار پاورز نامی قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ امریکی صدر کو فوجی استعمال کے لیے کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 66 عالمی تنظیموں سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عالمی تنظیمیں امریکہ کی بجائے اپنا ایجنڈا پروان چڑھاتی ہیں۔ ان عالمی تنظیموں کے ایجنڈے سے امریکہ کی خود مختاری اور خوشحالی کو خطرہ ہے۔ روس نے آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکی اقدام اشتعال انگیز قرار دیا۔ جہازوں کو طاقت سے روکنا کسی کا حق نہیں۔ آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ امریکی اقدام میری ٹائم قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی اقدام سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ روس نے امریکہ سے اپنا عملہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، 30 زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ شمالی خراسان کے شہر بجنور میں ایک دکان کو آگ لگا دی گئی۔ 11 روز میں اب تک 37 افراد مارے جا چکے۔ SIFC کی جامعہ سہولت کاری سے توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ NGC نے شیخوپورہ میں 220 kV قائد اعظم بزنس پارک گریڈ سٹیشن فعال کر دیا۔ 4 ارب روپے سے زائد لاگت کا یہ ملک کا پہلا گریڈ سٹیشن ہے جو اسپیشل اکنامک زون کے لیے قائم کیا۔ منصوبہ صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کر کے شیخوپورہ، کالا شاہ کاکو، بندالہ اور ملحقہ صنعتی علاقوں میں برقی نظام کو مستحکم، وولٹیج توازن بہتر اور تکنیکی نقصانات کم کرے گا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید سردی، خلات میں کم، درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ موسم کی خرابی کے باعث پشاور کا فلائٹ آپریشن متاثر، 42 پروازیں تاخیر کا شکار۔ ابوظہبی اور شارجہ سے پشاور کی قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں اسلام آباد اتاری گئیں۔ شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں خنکی برقرار۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، نئے سال کے صرف 7 روز میں کتے کے کاٹنے کے 1000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں افراد سگزیت کے شکار ہو رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ ماہرین صحت نے ریبیز سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات اور ویکسینیشن کو ناگزیر قرار دیا۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف منظم جبر اور نسل کشی کی ریاستی پالیسی بے نقاب۔ بھارتی اداکار اور ہدایت کار پرکاش راج نے مودی اور RSS کے گٹھ جوڑ کا پول کھول دیا۔ کہا مودی راج میں ریاستی ادارے ہندوتوا ایجنڈے کے تابع ہیں۔ مسلمانوں، قبائلیوں اور اقلیتوں کی نسل کشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بھارت میں انصاف کا انکار ہو رہا ہے۔ غیر قانونی اور جابرانہ پولیس نے عوام کو تھانوں سے ہی خوف زدہ کر دیا۔ RSS بھارت کے لیے اصل خطرہ ہے۔
تعلیم کے نام پر بھارتی فراڈ اور جعل سازی عالمی سطح پر بے نقاب نااہل مودی کی قیادت میں بھارت مالی جرائم کا مرکز بن گیا۔ ریاستی سرپرستی میں بے روزگاری کے 27 نوجوان جعلی ڈگریوں کے ذریعے بیرون ملک فرار ہونے لگے۔ آسٹریلوی میڈیا نے بھارتی جعلی ڈگری اسکینڈل کو آسٹریلوی ویزا نظام اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کہا بھارتی پولیس 22 جامعات سے 1 لاکھ جعلی اسناد برآمد کر چکی۔ 10 لاکھ سے زائد جعلی ڈگریاں بیرون ملک ملازمتوں کے لیے استعمال ہوئیں۔ آسٹریلیا میں 23,000 غیر ملکی طلبہ جعلی ڈگریوں کے ساتھ پکڑے گئے۔ افغان طالبان رجیم کی انتہا پسند پالیسیاں بے نقاب عدالت اور انصاف پر جاراداری قائم۔ آمو ٹی وی کے مطابق طالبان نے حراست سے متعلق نیا جابرانہ حکم نامے جاری کر دیا۔ نئے حکم کے مطابق مجتمع افراد کی حراست 72 گھنٹوں سے بڑھا کر 10 دن کر دی گئی۔ سابقہ قوانین ختم ہونے سے افغان شہری طویل حراست اور بلا جواز گرفتاریوں کے شدید خطرے سے دوچار۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے یہ فرمان منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دبئی میں ٹریفک حادثہ، بھارتی مسلم خاندان کے 4 کمسن بیٹے اور ملازمہ جاں بحق۔ حادثہ ابوظہبی دبئی ہائی وے کے قریب الشہامہ میں پیش آیا۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے ایک مسلم خاندان کی گاڑی لیو فیسٹیول سے دبئی واپس آ رہی تھی۔ جان کی بازی ہارنے والوں میں 4 بھائی شامل۔ حکام نے حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ متحدہ عرب امارات میں نیا سول قانون نافذ، 18 سال کی عمر قانونی بلوغت قرار۔ اماراتی حکام کے مطابق اب 18 سال کے نوجوان سرپرست کی اجازت کے بغیر مالی اور قانونی فیصلے کر سکیں گے۔ معاہدے کرنے، قرض لینے اور جائیداد خریدنے کے مجاز ہوں گے۔ 15 سال کی عمر تک کے افراد عدالتی اجازت سے اپنے اثاثے خود سنبھال سکیں گے۔ نوجوانوں کو کاروبار رجسٹرڈ کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔